نصیحت: اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے، نظر انداز کرنا، مارنا، ذلیل کرنا۔ آج کل شوہر کا اپنی بیوی کے ساتھ یہ سلوک ایک عام مسئلہ بنتا جا رہا ہے، جو بیشتر گھروں کے لیے خطرہ بن سکتا ہے۔ شوہر باہر ہنستا ہے، دوستوں کے ساتھ وقت گزارتا ہے، خوش رہتا ہے، لیکن جیسے ہی گھر میں داخل ہوتا ہے یا بیوی سے بات کرتا ہے تو اسے بیوی کی موجودگی بوجھ لگتی ہے اور وہ اچانک ایک بور انسان بن جاتا ہے، جو بیوی سے عزت کے ساتھ بات بھی نہیں کر سکتا، بلکہ اس کی قدر کو کم کر دیتا ہے اور سمجھتا ہے کہ وہ اس طرح مردانگی دکھا رہا ہے۔ نہیں بھائی، خبردار رہو۔ عورت شادی کر کے اس لیے تمہارے گھر نہیں آتی کہ وہ اپنے والد کے گھر بھوکی تھی کہ تم اسے کھلاؤ گے، اور نہ وہ اپنے والد کے گھر ننگی تھی کہ تم اسے لباس دو گے۔ کچھ عورتیں اپنے والد کے گھر تمہارے گھر سے زیادہ عزت والی ہوتی ہیں اور تمہارے گھر سے زیادہ دولت مند ہوتی ہیں، اور ان کا والد کا گھر تمہارے گھر سے زیادہ وسیع ہوتا ہے، بہت سکون کا ہوتا ہے۔ باپ کے گھر مگر پھر بھی وہ اللہ کا حکم مانتے ہوئے آپ کے نکاح میں آتی ہیں، تمہارے ساتھ ایک نیا خاندان بناتی ہیں، وہ چاہتی ہیں تو صبر کرتی ہیں تمہارے ساتھ۔ توجہ، محبت، عزت، رحم دلی، شفقت اور ہمدردی، تحفظ اور محبت، اگر اسے یہ سب اپنے شوہر کے گھر میں نہ ملا تو وہ گھر اس کے لیے ایک قید خانہ بن جاتا ہے۔ وہ تمہاری بیوی ہے، تمہاری محبوبہ ہے، تمہارے بچوں کی ماں ہے، تمہاری زندگی کی ساتھی ہے۔ اس پر سختی نہ کرو، اس کے ساتھ بھلے طریقے سے پیش آؤ۔ اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے، سنبھل جاؤ۔ کل کو تمہارے بچے، تمہاری نسل اس ٹرینڈ کو آگے نہ لے جائیں جس کی وجہ سے معاشرہ اور بد سے بدتر ہوتا چلا جائے۔ کل کو کوئی بیٹی تمہاری وجہ سے، تمہارے بیٹے کی وجہ سے نہ روئے۔ یاد رکھو اس بات کو اور دھیان رکھو اس بات کا۔ معاشرے میں ویسے ہی بہت گند، بہت غربت اور بہت غلاظت اور بے حیائی پھیل چکی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ اب ہمارے گھروں میں بھی یہ بے حیائی اور یہ بے شرمی اور یہ ظلم ہمارے گھروں میں داخل ہو جائے۔ آج اگر تم اپنی بیوی کے ساتھ صحیح رہتے ہو تو کل کو تمہارا بیٹا آگے اس چیز کو بڑھائے گا اور ایک معاشرہ جو ہے ہمارا سکون اور ایک ترتیب پائے گا۔